الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ المعارج چینل کے اندر علم الصرف کے اسباق میں سے سبق نمبر 9 لے کر آج آپ کے سامنے ہم موجود ہیں۔ اس سے پہلے سبق نمبر 8 میں آپ کے سامنے نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج ہم نفی جہت بلم کی گردان آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، لن نفی تاکید بلند کے گردانوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے 5 ایسے صیغے جن کے آخر میں ضمہ یعنی پیش ہوتا ہے، اس میں ضمہ اور پیش کے بجائے اس پر فتحہ یعنی زبر آ جاتا ہے، وہی 5 صیغے جب ان کے اوپر لم داخل ہوتا ہے تو ان پر ضمہ کے بجائے جزم یعنی سکون آ جاتا ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے تھے؟ ہم نے پڑھا تھا لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا، یا یوں کہیں لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا۔ تو اصل میں یہ تھا یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ تو اب جب ہم اس کے شروع میں لم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، یعنی 5 صیغے جو تھے ان 5 صیغوں کے آخر میں پیش کی بجائے جو ہے وہ جزم آ گیا۔ اگلی بات جو 7 صیغے جن کے آخر کے اندر نون اعرابی ہوتا ہے، ان 7 صیغوں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لن داخل ہوتا ہے تو وہ نون اعرابی گر جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح جب اس پر لم داخل ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی جو نون اعرابی ان 7 صیغوں کے آخر میں موجود ہے ان سے نون اعرابی گر جائے گا۔ البتہ 2 صیغے جو جمع مؤنث غائب کا یا جمع مؤنث حاضر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ در حقیقت چونکہ نون اعرابی نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہوگی کہ لن یضربا یا لن یفعلا یعنی نفی تاکید بلند کے گردان میں ہم نے پڑھا تھا کہ نفی تاکید بلند فعل مستقبل کو جو ہے وہ فعل مستقبل میں چونکہ معنی حال کے بھی ہوتے ہیں، استقبال کے بھی ہوتے ہیں، خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے وہ نفی والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا تھا یفعلو کے معنی ہوتے ہیں کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، جب لن یفعلا آ گیا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ ایک فرق تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اس نے فعل مضارع میں سے حال والے معنی کو ختم کر دیا تھا، خالص مستقبل والے معنی پیدا کیے تھے، پھر نفی، اور نفی میں بھی شروع میں ہرگز کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا تھا کہ اس میں نفی تاکید ہے۔ تو جب لم داخل ہوتا ہے یعنی یفعلو پر جب آپ نے لم داخل کیا، لم یفعل بنا، تو یہ فعل مضارع سے حال والے معنی کو بھی اور مستقبل والے معنی دونوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ لم یفعل فعل ماضی منفی کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی لم یفعل کا معنی بعین ہی وہ ہوگا جو ہم پیچھے ما فعلا کے اندر پڑھ کے گئے، فعلا کیا اس ایک مرد نے، ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ تو نفی جہت بلم کے اندر بھی جب لم یفعل ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ یہ چند بنیادی فرق ہیں جو فعل مضارع کی گردان کے شروع میں لم لگانے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں، اور اسی کو آپ کی کتاب کے اندر بھی انہوں نے اس بات سے ذکر کیا ہے کہ لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو اگر حلف علت نہ ہو۔ ایک اضافی چیز یہ ہے کہ دیکھیے جب فعل مضارع کے آخر کے اندر اگر جن حروف پر پیش ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ پیش کے بجائے وہاں جزم آ جائے گا، لیکن بالفرض وہ آخری حرف اگر حرف علت ہے یعنی واو، الف اور یا، ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف ہے تو اس صورت کے اندر اس لم کی وجہ سے وہ حرف علت گر جائے گا۔ جیسے آپ کی کتاب کے اندر جو ہے اس کی مثال ہے، جیسے یدعو سے لم یدعو، یدعو دیکھیں اس کے آخر کے اندر مضارع کے آخر میں واو تھا، لیکن جب لم ید آیا تو لم یدعو ہو گیا۔ چنانچہ بتا رہے ہیں کہ لم یضرب، لم یسمع، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لم یدعو، اور یرمی سے لم یرمی۔ یہ دوسری والی مثال جو ہے اس کے اندر آخر کے اندر یا ہے، اور یخشا سے لم یخشا، اس کے اندر الف مقصورہ ہے، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو،
وہ 7 صیغے جن کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، بحث نفی بلم بن جائے گا۔ اور آخری بات انہوں نے بتائی، لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ یہ بہت ہی آسان سے سبق ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کے بعد جو اس کے متعلق جو سوال تمرین کے اندر آ رہا ہے، تو ہم نے پچھلے سبق نمبر 8 میں پڑھا تھا کہ لن و لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا، کیونکہ اس وقت سبق نمبر 8 میں آپ کو صرف نفی تاکید بلند پڑھایا گیا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں۔ اب آپ لم کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ لم فعل مضارع پر لفظوں میں اور معنوں میں کیا عمل کرتا ہے۔ تو لفظوں میں عمل آپ کو معلوم ہے کہ 5 وہ صیغے جن کے آخر کے اندر ضمہ تھا، پیش تھا، ان کے آخر کے اندر جزم آ جائے گا، اور جزم اس صورت میں آئے گا جب آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہوگا تو وہ حرف علت گر جائے گا۔ اور دوسرا لفظوں کے اندر عمل یہ کرے گا کہ وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی واقع ہوتا ہے، ان 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو وہ گرا دے گا۔ اور معنوں میں عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر حقیقتاً حال اور مستقبل والے معنی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی لم داخل ہوتا ہے تو وہ حال والے معنی بھی ختم ہو جاتے ہیں، مستقبل والے معنی بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور فعل مضارع معروف بعینہ فعل ماضی منفی کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی یضرب یا یفعل سے لم یضرب لم یفعل، لم یفعل کے معنی ہوں گے نہیں کیا اسے ایک مرد نے، یہ بعینہ وہ معنی ہے جو ما فعلا کے اندر آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ تمرین جو ہیں ان کی بھی مشق کر لیں، اور اس کے بعد جو چند سوالات ہیں ان کو بھی حل کر لیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ یہ بات آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی سوال یا کوئی بھی الجھن آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے تو آپ انشاءاللہ کمنٹس کے اندر یا واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔